آج میں بہت زیادہ مجھے کچھ کویسچنس آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آج اس کے متعلق ہی صرف بریف کروں گا جی۔ جو وزٹ ویزا پہ ملیشیا آ رہے ہیں یا کسی بھی دوسری کنٹری پہ جا رہے ہیں، ان کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو آج میں کوئی پراپر ولاگ نہیں کر رہا ہوں۔ آج میں بہت زیادہ مجھے کچھ کویسچنس آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آج اس کے متعلق ہی صرف بریف کروں گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اس چیز کو بریف کروں کہ جو بھی میرے بھائی مجھ سے کویسچن کرتے ہیں میں ہر کسی کو انڈیویجولی جواب دے نہیں سکتا ہوں۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کے اوپر ایک فل فلیج ویڈیو بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو جو مجھے فی الحال جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین کویسچن جو اس ٹائم ہے کہ یہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو وزٹ ویزا پہ ملیشیا آ رہے ہیں یا کسی بھی دوسری کنٹری پہ جا رہے ہیں ان کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں ان کو بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ اور آف لوڈ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ صرف وہ ملیشیا آ رہے ہیں یا وہ کوئی ایسا قانون ہے، آف لوڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیسیفک ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے اسپیسیفک ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسپیسیفک ڈاکیومنٹس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ وزٹ پہ ملیشیا آ رہے ہیں تو جو سب سے بیسک نیڈ ہے وہ آپ سے یہ پوچھیں گے، تو آپ وزٹ پہ جا رہے ہو، ہمارے پاکستانی امیگریشن والے یہ پوچھیں گے تو اپنی ریٹرن ٹکٹ دکھاؤ۔ میرے پاس ہے یہ ریٹرن ٹکٹ، یہ لیں۔ ریٹرن ٹکٹ دکھائی، اس کے بعد وہاں پہ جا کے آپ رکو گے کدھر؟ میں نے ہوٹل کروایا، ہوٹل بکنگ دکھاؤ۔ ہوٹل بکنگ دکھائی، یہ ساری چیزیں پیڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں پیڈ ہوں گی، آپ یقین کریں کہ وہ آپ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، آپ وہاں پہ جا رہے ہو، اپنے ایکسپینسز کیسے پورے کرو گے؟ آپ ان کو میرے پاس کیش ہے، کیش آپ رکھو ڈالرز کی شیپ میں، ڈالرز کی شیپ میں کیش رکھو۔ اور اگر آپ جس کنٹری میں بھی جا رہے ہو، نہ کہ حال ہی ملیشیا میں، تھائی لینڈ، یو اے، قطر، عمان، یورپ، جس بھی کنٹری میں جا رہے ہو اس کنٹری کی اسپیسیفک جون سی ہے کرنسی وہ بھی آپ ساتھ رکھو۔ اس کا ایج آپ کو یہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ آپ کے لیے آسانی ہوگی، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اتنے سارے ڈاکیومنٹس دیکھنے کے بعد وہ آپ کو ان کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو ان سے آف لوڈ کریں یا کچھ کریں۔ ہاں، کیونکہ جو پاکستان میں سچویشن بنی ہوئی تھی وہ اس ٹائم وہ دیکھ نہیں تھے رہے، آف لوڈ کرتے جا رہے تھے۔ جو آفیسرز آف لوڈ کر رہے تھے، جن کا نام آیا سر، ان کو تو انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو ختم کر دیا، ان کو فائر کر دیا۔ تو یہ سب سے مین کویسچن تھا کہ ہم ملیشیا آ رہے ہیں۔ ملیشیا آپ بسم اللہ اپنے ڈاکیومنٹس پورے کریں۔ پہلی دوسری بات یہ کہ میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ ملیشیا وزٹ ویزا پہ آ کے یہاں پہ آ کے آپ انلیگل ہوں۔ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نقصان ہے۔ وہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بقایا دیکھیں، جن لوگوں نے پیسے لگا دیے ہوئے ہیں، 5-6 لاکھ روپے وزٹ ویزا پہ لگا دیا ہوا ہے، اب ان کو میں یہ تو نہیں نہ کہوں گا کہ آپ لوگ نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے ایک پیسے لگا دیے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلے جنہوں نے کر لی ہے اللہ کا نام لے کے وہ آ جائیں۔ بقایا اللہ راضی ہے انسان کا۔ میں کہہ رہا ہوں کیا پتہ کہ آپ لوگ آئیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کر دے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جس کے متعلق مجھے کوئی بے تحاشا میسیجز آئے کہ ہمارے پروٹیکٹڈ نہیں ہو رہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے پروٹیکٹر کا، میں تھوڑا ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ موسٹلی لوگوں کو پتہ جو ورک ویزا پاکستان سے لے کے آتے ہیں۔ پروٹیکٹر ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے ورک ویزا لیتے ہیں تو آپ کو اپنے فنگر پرنٹس کروانے کے لیے، انشورنس کروانے کے لیے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈفرینٹ سٹیز میں ہے پاکستان میں۔ موسٹلی جو پروٹیکٹر کے آفیسز ہیں وہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور کے اندر ہے۔ تو جو گولف کنٹری کی سائڈ کے ہیں وہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں ہے، پہلے ماڈل ٹاؤن میں تھے، اب مجھے نہیں پتا کہاں پہ ہیں۔ اور جو ملیشیا وغیرہ، تھائی لینڈ وغیرہ کے ہیں وہ ہیں اپنا اللہ بلا کرے پنڈی اسلام آباد میں۔ تو اب ان کے پروٹیکٹر نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے اندر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ حکومت پاکستان کچھ کر سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کیوں نہیں کر سکتی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پروٹیکٹر آپ جس ایجنسی کے تھرو کروا رہے ہیں، جس ایجنسی کے تھرو آپ نے ویزا لیا ہوا ہے، اب اس کمپنی نے، اس ایجنسی نے آپ کو کون سا ریلیونٹ ویزا دیا ہوا ہے یہ وہ ایجنسی جانتی ہے۔ اس میں آپ کو فار ایگزامپل آپ کو اسکل لیبر میں لے کے جا رہے ہیں وہ،
تو وہ ایجنسی نے ہی سارے آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے انشورنس، آپ کا ایچ اینڈ ایوری ڈاکومنٹس انہوں نے پریپیئر کرنا ہے. پریپیئر کرنے کے بعد انہوں نے ایون دو آپ کے پاسپورٹ بھی انہوں نے پروٹیکٹڈ آفس میں لے کے جانے ہیں. پروٹیکٹڈ آفس میں لے کے جا کے وہاں پہ ایجنسی کا ایک بندہ ہوگا، وہ سارے جتنی بھی بندے آئے ہوں گے ان ساروں کے پروٹیکٹر کروانے کے بعد جو وہاں کا جو ڈائریکٹر ہے وہ سائن کرے گا پاسپورٹوں کے اوپر، ساری چیزیں اوکے ہوگی، وہ ایزی ٹو گو ہوں گے ٹریول کرنے کے لیے. کوئی ایفیڈیوٹ کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اور جو وہ لا بنا تھا کہ لاہور پنجاب والے کراچی سے ٹریول نہیں کر سکتے، وہ بھی 90% تک سالو ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ یہ پاکستان ہے، ہم 100% ریلائی نہیں کر سکتے. ہماری امیگریشن کسی بھی چھوٹے سے پوائنٹ پہ آپ کو روک سکتی ہے. ان کے پاس رائٹ ہے نا، بے شک یہ رائٹ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس رائٹ ہے. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے متعلق آپ کو خود اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں میسیجز کے رپلائی کر سکتا ہوں، سم ٹائم میں میسیجز کے رپلائی نہیں کر سکتا ہوں. تو مجھے اسی لیے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے تاکہ، اور میں آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، صرف میں ان 2 ٹاپک کو آپ کو بریف کروں کہ اگر آپ لوگ ملیشیا یا کسی بھی ملک پہ جانا چاہ رہے ہیں، ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اپنے کسی اگر آپ کے عزیز کوئی جا رہا ہے اس کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ میرے پاس ملیشیا کا ایکسپیرینس ہے. ملیشیا کے ایکسپیرینس کے علاوہ میں نے ایک ایجنسی میں پاکستان میں 1.5 سال کام کیا ہوا ہے، اور میرا کام ہی ہوتا تھا یہ پروٹیکٹر کروانے کا. مجھے تو اس چیز کا ایچی بیچی کا پتہ ہے. میں سعودیہ دبئی کے لیے میں ایک دن کے اندر 100-150 بندے کے پروٹیکٹر کرواتا تھا. تو جس چیز کا میں نے کیا اور ایکسپیرینس لیا ہوا ہے. تو جب انسان کے پاس خود کسی چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو اس چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. مجھے یہ ایجنٹوں کا، یہ ساری چیزوں کا، میں ان کے گھر میں رہا ہوں، مطلب ان کے ساتھ میں اٹھ کے بیٹھا ہوں، کھانا پینا کھایا ہوا، میں ان کی بولیاں، ان کی رنگ بازیاں سارا کچھ جانتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. آپ اپنے پروٹیکٹر لیں، جو بھی کرنا ہے کرنے کے بعد اگر آپ کا پروٹیکٹر نہیں ہو رہا تو آپ نے حکومت پاکستان کو نہیں پوچھنا، آپ نے اپنی ایجنسی کو پوچھنا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو ویزے کے پیسے دیے ہیں، آپ مجھے جواب دیں. آپ کو وہ اگلا رستہ نہیں دکھا سکتے ہیں. اور اب تو ایجنٹوں نے کچھ یہ بنایا ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کراچی کا بند ہے. مجھے ایک بندے کا میسج آیا، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ یار دیکھو، کوئی اس طرح کی ایکسکیوزز دینے والی بنتی ہیں آپ کی کہ ایئرپورٹ ہی بند ہے. ایئرپورٹ کھلے ہوئے ہیں سر، ابھی ٹریول بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ کو بات کرنی آتی ہو انگلش میں، تھوڑی بہت انگلش آتی ہو، ہمارے وہاں پہ امیگریشن اسٹاف کے ساتھ 2-4 لائنیں بھولیں وہ ویسے پریشرائز ہو جاتے ہیں. بقایا اپنی احتیاط کر کے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان نہیں ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر نظام کس ٹائم کیسا کب چینج ہو جاتا ہے ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. تو دیکھیں، وزٹ پہ آنے والے، جو ملیشیا میں وزٹ پہ آنے والے ہیں، وہ اپنی یہ چیزیں پوری کر کے ہیں. میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگ وزٹ کے اوپر ملیشیا ٹریول کریں. اگر آپ نے ویزے لے لیے ہوئے ہیں، کر لیے ہوئے ہیں، تو اب آپ آ جائیں. بقایا رازق، پھر وہی بات اللہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری 2 باتیں کہنے سے یا کسی کی 2 باتیں کہنے سے آپ کا نہ رزق زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. جن لوگوں نے تو لے لیا ہوا ہے، وہ بقایا جنہوں نے ابھی صرف ویزا لیا ہے 20-25 ہزار روپے میں وزٹ، آپ لوگ نہ آئیں. آپ یقین کریں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پچھلے 2-3 سالوں سے ملیشیا کے حالات ٹائٹ ہیں. لیبر کے لحاظ سے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے ملیشیا بہت اوپر جا رہا ہے. دنیا کا 30 نمبر کا اسٹرانگسٹ پاسپورٹ ہے. ان کا 174 ملکوں کے اندر ان کا ٹریول ویزا فری ہے. تو یہ ایک ترقی یافتہ ملک پچھلے 3-4 سالوں سے ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ٹھیک تھا، لیکن ان کی ملیشیا ہوا یہ 3-4 سال ہوئے ہیں کورونا کے فوری بعد سے. بقایا میرے بھائیوں، اپنی احتیاط خود کرو، اپنی اسٹڈی خود کرو، کسی کے اوپر ریلائی نہ کیا کرو. ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات سن کے سمجھتے ہیں کہ، اور وہ اس نے کسی سے سن کے نالج لیا ہوتا ہے. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بات اپنے پہلے کسی اتھینٹک ویب سائٹ سے میں پڑھتا ہوں جو ریلیونٹ ویب سائٹ ہوتی ہے، اس کے بعد میں کوئی بات کرتا ہوں. بقایا دیکھیں کہ میرا صرف مقصد ہے کہ ایک لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگتی، آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کو اسکپ کر سکتے ہیں، نو پرابلم. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ملیشیا آنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو باہر آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں. پروٹیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وزٹ ویزا کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بریفلی بتا دی ہیں. ملیشیا کے اندر بھی آ کے انہوں نے امیگریشن نے آپ سے یہی کویشچن کرنے ہیں، what is your purpose of visiting.
आप उनको बताओगे जी मैं यहाँ पे आया हूँ, आई विल गो टू KLCC, आई विल गो टू गैंगटिंग, आई विल गो टू बातू केव, 3-4 जगहों के नाम रखें उनको कि मैंने देखी हुई है वीडियो, कहेंगे ओके वे आर यू स्टेइंग राइट नाउ, उनको दिखाओ कि जी मैं ये स्टे कर रहा हूँ फला फला, ये मेरी होटल की पेड बुकिंग है, 4 दिन यहाँ पे रहूँगा, 5 दिन, जितने दिन की भी रहूँगा, और डू यू हैव कैश, वो ये आई डू हैव कैश। उसके बाद उनको कैश दिखाओ डॉलर्स की शेप में, रिंगिट की शेप में, एक आधा कार्ड दिखाओ उनको, अपना वीज़ा कार्ड अगर आपके पास है, हर किसी के पास बैंक अकाउंट है ना पाकिस्तान में, एक ATM कार्ड होगा, आई डू हैव कैश, इफ़ आई नीड एक्स्ट्रा कैश आई विल विदड्रॉ। तो वो तीसरी बात कोई नहीं करेगा, आप आओ अपना सिस्टम देखो, बकाया किसी की बातों में आने से पहले अपनी स्टडी आप लोग खुद किया करें, खुदा की कसम अपनी स्टडी करेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैंने आज अपनी सारी चीज़ों को एक साइड पे किया क्योंकि मैं इस टॉपिक को ब्रीफली करना चाह रहा था, मैंने कोई अपनी डेली एक्टिविटी नहीं दिखाई कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ इस टॉपिक को मैं ब्रीफ करूंगा ताकि मेरे भाई जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मुझसे एक्सपेक्टेशन है उनकी कि हमें कोई भाई अच्छा जवाब देगा, ये उनके लिए है। तो बकाया जी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर मेरे भाइयों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँ। बकाया सबसे बड़ा खालिक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात पहले, बकाया दुनिया के सारे काम पीछे। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पेंड करता हूँ इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें, इसी में कामयाबी, इसी में फ़िलहाल यही दीन का सूल है। अस्सलाम वालेकुम।